سيد الأولين والآخرين مدد السادات أصحاب رسول الله مدد مشاهد دستور ولا شاء الله فاز داستان شيخ محمد ناظر فعلا مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم. کہتا ہے اللہ عز و جل صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی دولت کو خیرات کے لیے استعمال کرتے ہیں دن اور رات، کھلے میں اور چھپ کر. وہ اپنی خیرات کے بعد اس کا انتظار نہیں کرتے کہ کوئی انہیں یاد دلائے کہ وہ سخی ہیں، اور وہ دوسروں کو چوٹ نہیں پہنچاتے. ان کا بڑا اجر ہے اللہ عز و جل کے یہاں. یہ لوگ پیسہ یا دولت اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں. اللہ نے انہیں یہ دی ہے اور رزق لوگوں تک ان کے ذریعے آتا ہے. اگر اللہ عز و جل چاہتا تو وہ ان لوگوں کو سیدھا ہی رزق دے سکتا تھا، لیکن جس سے کہ لوگوں کا فائدہ ہو اللہ نے ایسے لوگوں کو مقرر کیا. اللہ کا رزق ان لوگوں کے ہاتھوں میں سے نکلتا ہے اور یہ لوگ اس کا ثواب کماتے ہیں. لوگوں کے جن لوگوں کے پاس اس کا علم ہے وہ قسمت والے لوگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس لاکھوں اور کروڑوں ہیں، لیکن وہ اپنے پاس چھپا کر رکھتے ہیں اور اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں دیتے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ دنیا کی گندگی ہے. اگر یہ بہتی رہے گی تو یہ صاف رہے گی، اس میں سے بدبو نہیں آئے گی. جب کوئی ندی بہتی ہے تو وہ صاف رہتی ہے. جب یہ لوگ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں تو پیسہ تو دنیا کی گندگی ہے. جب یہ رکی رہے گی تو یہ کوئی فائدہ نہیں لائے گی بلکہ نقصان لے کر آئے گی. یہ کچرے میں تبدیل ہو جائے گی اور پھر بدبو آنے لگے گی اس سے. یہی ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے بچاتے ہیں، نہ ہی زکوٰۃ دیتے ہیں نہ ہی صدقہ. انہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ ہے دینے والا اور ان کے ذریعے وہ دوسروں کو رزق دیتا ہے. یہ رزق ان پر حلال ہے جو دیتے ہیں اور ان کے لیے فائدہ مند ہے جن کو دیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے کہا یہ اللہ کے خوبصورت ذریعے ہیں کہ یہ خیرات ان لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے. پرانے وقت کے لوگ عثمانی خلافت کے لوگ، ان کے پاس ادب و احترام تھا. وہ چھپ کر زیادہ دیا کرتے تھے، وہ دکھاتے نہیں تھے جس سے کہ لوگ شرمندہ نہ ہوں. وہ لوگوں کی مدد چھپ کر کیا کرتے تھے. لیکن آج کل لوگ دینا ہی نہیں چاہتے، نہ ہی کھل کے نہ ہی چپ چاپ. اور جب دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو کھانے کھلانے کی داستان 7 محلوں تک سناتے ہیں اور ان کو شرمندہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو اپنے احسان کی یاد دلاتے رہتے ہیں. لوگوں کو اپنی احسان کی یاد نہ دلائیں، اس کو نہ دکھائیں. آپ کو لوگوں کو یہ چیز یاد نہیں دلانی ہے بلکہ خوش ہونا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا ذریعہ بنایا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ ان لوگوں کی جگہ پر ہو سکتے تھے اور کوئی آپ کو یاد دلاتا جو اس نے آپ کے لیے کیا. اللہ نے آپ پر کرم کیا ہے اور اس نے آپ کو وہ چیز عطا کی ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں جب آپ دیں.
اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کمایا اور دے دیا. ہمارے پاس بھی رزق ہے اور ان کے پاس بھی رزق ہے ہمارے ذریعے. اللہ کا شکر ادا کیجیے ایسا کہہ کر. سب سے اچھا اسلامک ادب عثمانی خلافت کے لوگ کیا کرتے تھے. اس سے پہلے کا ہمیں زیادہ نہیں پتا، لیکن سب سے قریبی اور سب سے اچھی مثال عثمانی لوگوں کی ہے. انہوں نے اس تہذیب کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر وہ چیزیں لے آئے جو کہ اچھی نہیں ہیں. لوگ دوسروں کو اپنے احسان کے بارے میں یاد دلاتے ہیں، ان کو نیچا دکھاتے ہیں اور ان کو شرمندہ کرتے ہیں. بالکل، تب آپ کا ثواب کم ہو جاتا ہے. ثواب تو ملتا ہے لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کرتے ہیں. اللہ ہماری سب کی مدد فرمائے. ہم ہمیشہ رزق دینے کا ذریعہ بنیں اور وہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے انشاءاللہ.